بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ لِسَرَايَةِ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ حَيْثُ زَالَ الْمَانِعُ۔ مسح خف کا ذکر چل رہا ہے۔ امام قدوری علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہاں سے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مسح خف کے لیے ناقض ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو وضو کو توڑنے والی ہے وہ مسح کو بھی توڑنے والی ہے، اس لیے کہ مسح یہ وضو کا جز ہے، اور جو شے کل کے لیے ناقض ہو وہ جز کے لیے بدرجہ اولا ناقض ہوتی ہے، بدرجہ اولا۔ تو ایسی شے جو کل وضو کو توڑنے والی ہے وہ شے جز اس مسح کو بھی توڑنے والی ہوگی، مسح کو بھی توڑنے والی ہے۔ اور موضع کا اتار دینا یہ بھی اس مسح کو توڑ دیتا ہے، خف کا اتارنا۔ تو موضع کے اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ پڑھا آپ نے ما سبق میں کہ یہ خف قدم کی جانب نجاست کے سرایت کرنے کے لیے مانع ہے، سرایت نجاست کے لیے مانع ہے خف۔ اور جب اس نے خف کو اتار دیا تو اب وہ مانع موجود نہ رہا، یہ مانع موجود نہ رہا تو اب وہ حدث سرایت کر گیا قدم کی جانب، سرایت کر گیا قدم کی جانب، اس لیے اس کا مسح باطل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ ایک غزوے میں تھے تو آپ نے اپنے موزے نکال کر اپنے پیروں کو دھویا اور باقی وضو کا اعادہ نہیں کیا۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خف اتار دینے سے، موزے کے نکال دینے سے مسح باطل ہو جاتا ہے، چونکہ نجاست اب سرایت کر جاتی ہے قدم کی جانب۔ اسی طریقے سے اگر دونوں خف میں سے کسی ایک خف کو اتار دیا، ایک کو اتار دیا، تب بھی اس کا مسح ٹوٹ جائے گا، مسح باطل ہو جائے گا۔ کہ اگر بلا کسی عذر کے ایسے ہی اس نے خف کو اتار دیا تب بھی مسح باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ جس خف کو اس نے اتارا ہے اس قدم میں حدث سرایت کر گیا، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس ایک قدم کو دھلنے کا حکم دیا جائے اور جو دوسرے میں خف پہنے ہوئے ہے اس میں مسح باقی رہے یا مسح کا اعادہ کرے، اس لیے کہ مسح اور غسل دونوں کا ایک ہی جگہ میں جمع کرنا شرعاً یہ متعذر ہے۔ مسح اور غسل دونوں کا ایک ہی جگہ میں کہ غسل عضو واحد میں ایک ہی جگہ میں مسح بھی ہو اور غسل بھی ہو، یہ دونوں متعذر ہیں، اس لیے اب اس پر لازم ہے کہ دوسرے والے خف کو بھی اتارے اور دونوں پیروں کو دھل لے۔
دیکھیے فرماتے ہیں وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، اور مسح کو توڑ دے گی ہر وہ شے جو وضو کو توڑتی ہے، اس لیے کہ مسح وضو کا بعض حصہ ہے۔ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ، اور مسح کو توڑ دیتا ہے خف کا اتارنا، لِسَرَایَةِ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ، حدث کے قدم کی جانب سرایت کرنے کی وجہ سے، حیث زال المانع، کہ مانع زائل ہو گیا، مانع کیا خف تھا اور وہ زائل۔ وَقَذَا نَزْعُ أَحَدِهِمَا، ایسے ہی کسی ایک خف کا اتارنا بھی مسح کو توڑ دے گا، لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ، غسل و مسح کے درمیان جمع کے متعذر ہونے کی وجہ سے، فی وظیفۃ واحدہ، وظیفہ واحدہ میں، وظیفہ واحدہ سے مراد وہی دونوں پیروں کا دھلنا ہے۔ وَقَذَا مُضِيُّ الْمُدَّةِ، اور ایسے ہی مدت کا گزر جانا یہ بھی مسح کو توڑ دے گا، کہ ما قبل میں جو آپ نے مسح کی مدت پڑھی کہ مسافر کے لیے ایک دن ایک رات، مقیم کے لیے ایک دن ایک رات، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، تو یہ مدت جب گزر جائے گی تو مدت کے گزرنے سے بھی مسح باطل ہو جائے گا۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اگر انسان باوضو ہے اور اس کے باوضو ہونے کی حالت میں مسح کی مدت پوری ہو گئی یا موزے کو اتار دیا، تو اتارنے کی وجہ سے صرف مسح باطل ہوگا اور اس کا دھلنا لازم ہوگا، پیروں کا دھلنا لازم ہوگا، مکمل وضو کا اعادہ لازم نہیں ہوگا۔ تو مدت کے گزرنے سے مسح باطل ہو جاتا ہے۔ دلیل ہماری وہی حدیث پاک جو ما قبل میں آپ نے پڑھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یمسح المقیم یوما ولیلہ والمسافر 3 ایام ولیالیہا، کہ مقیم ایک دن ایک رات مسح کرے اور مسافر 3 دن 3 راتیں۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت صفوان ابن عسال ہیں، انہوں نے کہا تھا، یہ حدیث بھی پیچھے پڑھی آپ نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اللہ ننزع خفافنا 3 ایام، لہذا اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ہم نہ اتاریں، لیکن اگر اتار دیا تو مسح باطل ہو جائے گا۔ لہذا اگر مدت پوری ہو گئی یا اتار دیا تو اتار دینے کی بنیاد پر یا مدت کے گزر جانے کی بنیاد پر مسح باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَقَذَا مُضِيُّ الْمُدَّةِ، ایسے ہی مدت کے گزرنے سے بھی مسح باطل ہو جائے گا، لما روینا، اسی کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی حدیث پاک۔ البتہ اس کے بارے میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر وضو کا اعادہ واجب ہے، اس لیے کہ مدت مسح کے گزر جانے سے پیروں کی جو طہارت تھی وہ باطل ہو گئی، اور طہارت کا ٹوٹ جانا یہ متجزی نہیں ہوتا، یعنی اس کے جز اور ٹکڑے نہیں ہوتے، جیسے کہ حدث کی وجہ سے وضو کا ٹوٹنا یہ ٹکڑے کے طور پر نہیں بلکہ مکمل وضو باطل ہوتا ہے، مکمل طہارت باطل۔ بس لہذا طہارت کا ٹوٹنا گویا کہ پوری طہارت کا ٹوٹنا ہے، یعنی پیروں کی طہارت کا باطل ہونا ایسا ہے جیسے ایک مکمل طہارت باطل ہو گئی، لہذا دوبارہ سے وضو کرنا واجب ہوگا۔ احناف کی جانب سے اس کا جواب یہ ہے کہ حدث نام ہے نجاست کے نکلنے کا، یعنی حدث کا حکم اس وقت لگے گا جب کہ نجاست نکلے، اور مدت کا گزرنا یہ نجاست کا نکلنا نہیں ہے، لہذا ایک دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور ہماری تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی آپ نے پڑھی کہ آپ نے خفین کو اتارا اور پیروں کو دھویا اور وضو کا اعادہ نہیں کیا۔ اور ایسے ہی حکم اس وقت ہے کہ جب اس انسان نے مدت کے پورا ہونے سے پہلے خف کو اتار دیا،
کہ مثلا ایک دن ایک رات اس کی مدت تھی یا 3 دن 3 راتیں مدت تھی، لیکن مدت پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے خود بخود موزے کو اتار دیا، اس صورت میں بھی اس کا دھونا واجب ہوگا، کیونکہ اتارنے کی بنیاد پر حدث قدم کی جانب سرایت کر گیا، تو صرف پیروں کا دھونا ضروری ہوگا، وضو کا اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ وَقَضَى مُضِيُّ الْمُدَّةِ لِمَا رَوَيْنَا وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ، اور ایسی مدت کے پورا ہونے سے بھی مسح باطل ہو جائے گا۔ ایک دن ایک رات مدت ہی پوری ہو گئی، مسح باطل، صرف پیروں کو دھو لے۔ اور وَقَضَى وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ، اور جب مدت پوری ہو جائے تو اس کو خفہ کو اتارے، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور اپنے دونوں پیروں کو دھو لے، وَصَلَّى، اور نماز پڑھ لے، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ، اور اس پر باقی وضو کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے۔ وَقَضَى، اور ایسی حکم اذا نزع قبل المدتی، کیسے حکم ہے؟ کیسے پیروں کا دھونا واجب ہوگا؟ جب اتار دیا مدت سے پہلے، لأن عند النزع يسري الحدث السابق الى قدمين، اس لیے کہ خفین کے اتار دینے کی وجہ سے حدث سرایت کر گیا، حدث سابق سرایت کر گیا قدمین کی جانب، کأنه لم يغسلهما، گویا کہ اس نے ان کو دھویا ہی نہیں ہے۔ وحکم النزع یثبت بخروج القدم الى الساق، سنیں اس عبارت میں امام صاحب ہدایہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ موزہ نکلنے کا حکم اس وقت لگے گا جب کہ پیر کا حصہ موزے کی پنڈلی میں داخل ہو جائے، موزے کی پنڈلی میں داخل ہو جائے، یعنی قدم کا حصہ اس خف کی پنڈلی میں داخل ہو جائے تو اس کے نکلنے کا حکم لگا دیا جائے گا، اس لیے کہ مسح کے حق میں موزے کی جو پنڈلی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر بغیر پنڈلی کا موزہ پہنا اس پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن کم سے کم ایسا ہو کہ جس سے ٹخ نہ چھپ جائے، اور جس چیز کا مسح میں اعتبار نہیں ہے وہاں پر قدم کے آ جانے سے مسح ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر موزے کی ساق یعنی پنڈلی میں اکثر قدم آ گیا تو صحیح قول کے مطابق موزہ ٹوٹنے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ جب ایڑی کا اکثر حصہ اپنی جگہ سے نکل کر موزے کی پنڈلی میں آ جائے تو مسح باطل ہو جائے گا، وہی ذکر کیا۔ فرماتے ہیں وحکم النزع یثبت بخروج القدم الى الساق، ساق سے مراد پنڈلی ہے وہ جو خف کی پنڈلی ہوتی ہے، اور اتارنے کا حکم ثابت ہوگا قدم کے نکلنے سے پنڈلی کی جانب، لأنہ لا معتبر بھی فی حق المسح، اس لیے کہ موزے کی پنڈلی یہ معتبر نہیں ہے مسح کے حق میں۔ وَقَضَى بِأَكْثَرِ الْقَدَمِ هُوَ الصَّحِيحُ، اور ایسے ہی اکثر قدم کے نکلنے کی بنیاد پر مسح باطل ہو جائے گا، یہی صحیح مذہب ہے۔ وَمَنْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهَا عَمَلًا بِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ۔ سنیں اس عبارت میں ایک مسئلہ اور ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب انسان نے مسح کرنا شروع کیا تھا تب وہ مقیم تھا، حالت اقامت پر تھا، اور پڑھا اپنے مقیم کی مدت 1 دن 1 رات ہے، لیکن 1 دن 1 رات مدت پوری ہونے سے پہلے یہ انسان مسافر ہو گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ اب یہ 3 دن 3 رات تک مسح کرے گا، حدیث کے اطلاق پر عمل کرنے کی وجہ سے، کہ جو حدیث پڑھی ہے مقیم 1 دن 1 رات مسح کرے، مسافر 3 دن 3 راتیں، وہ مطلق ہے، اس لیے حدیث کے اطلاق کی بنیاد پر حکم یہ لگے گا کہ یہ اب 3 دن 3 راتیں مسح کرے گا۔ اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ یہ ایسا حکم ہے جو متعلق ہوتا وقت کے ساتھ، لہذا اس میں آخری وقت کا اعتبار کیا جائے گا، جیسے کہ حائضہ عورت کہ اگر آخری وقت میں وہ پاک ہو گئی تو اس عورت پر نماز کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، اور اگر آخری وقت میں اس کو حیض آ گیا تو اس کے ذمے سے وہ نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر مسافر آخری وقت میں مقیم ہو گیا تو پوری نماز پڑھے گا، اور اگر مقیم انسان نے آخری وقت میں سفر شروع کر دیا تو نماز قصر کرے گا، لہذا یہاں بھی وقت کا اعتبار ہوگا، آخری وقت میں جو حالت ہوگی
اس حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر وہ انسان مسافر تھا، مسافر اور وہ مسا کر رہا تھا تو اور وہ پھر مقیم ہو گیا، تو اگر وہ مدت اقامت جو ہے 1 دن 1 رات وہ پوری کر چکا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خفین کو اتار دے، اس لیے کہ رخصت سفر بغیر سفر کے باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اگر مدت اقامت کو ابھی پورا نہیں کیا ہے اور مقیم ہو گیا، یعنی 1 دن 1 رات ابھی پوری نہیں ہوتی مسا کرتے ہوئے اور اسی درمیان وہ مقیم ہو گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ 1 دن 1 رات کو پورا کر دے۔ فرماتے ہیں ومن ابتدأ المسح وهو مقیم، اور وہ انسان جس نے مسح کو شروع کیا اس حال میں کہ وہ مقیم تھا، فسافر قبل تمام یوم ولیلہ، اور یہ مسافر ہو گیا 1 دن 1 رات سے پہلے، مسح 3 ایام ولیالها، تو اب مسح کرے گا 3 دن 3 راتیں، عملا باطلاق الحدیث، حدیث کے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے، ولأنہ، یہ دوسری دلیل ہے عقلی دلیل، ولأنہ حکم متعلق بالوقت، اور اس لیے بھی کہ یہ ایسا حکم ہے جو وقت سے متعلق ہے، فیعتبر فیہ آخر، تو اس میں اعتبار کیا جائے گا آخری وقت کا، بخلاف ما اذا استکمل المدت، برخلاف اس صورت کے کہ جب یہ مدت اقامت کو پورا کر چکا، ثم سافر، پھر مسافر ہوا، لأن الحدث قد سرى الى القدم، اس لیے کہ اب حدث اس کے قدم کی جانب سرایت کر چکا ہے تو اب اس کو اتار کر دھونا لازم ہے، والخف لیس برافع، اور خف رافع نہیں ہے بلکہ مانع ہے، ولو اقامہ، یہ دوسری صورت ہے، اور اگر مقیم ہو گیا وہ مسافر، اور وہ مسافر تھا یعنی حالت سفر میں مسا کر رہا تھا پھر مقیم ہو گیا، ان استکمل مدت الاقامہ، اگر وہ مدت اقامت پوری کر چکا ہے، ہو چکی ہے 1 دن 1 رات، نزع، تو خفین کو اتار دے، لأن رخصت السفر لا تبقى بدونی، اس لیے کہ رخصت سفر بغیر سفر کے باقی نہیں رہتی ہے، وإن لم يستكمل، اور اگر 1 دن 1 رات کو پورا نہیں کیا، اتمھا، تو اس کو پورا کر لے، لأن هذه مدت الاقامہ، اس لیے کہ یہ مدت اقامت ہے، وهو مقیم، اور یہ بھی مقیم ہے، تو اب 1 دن 1 رات جو مسح کی مدت ہے اس کو یہ پورا کرے گا اور اس کے بعد خفین کو اتار کر پیروں کو دھلے گا۔